اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور اللہ کا رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ شخص تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ معلومات ہوئی ہے، اس کے مطابق آپ جبرون کے مقام میں، جسے الخلیل کہتے ہیں اور آج کے زمانے میں فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے، پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا، اے خلیل، ہم کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقدس کام کے لیے آپ کو مامور کیا جاتا ہے۔ ہم اس مقام کی نشاندہی کریں گے، آپ اسے پاک صاف کر کے آباد کریں۔ یہ جگہ طواف اور سجدوں کی جگہ ہوگی۔ ابھی آپ اپنے بیٹے اور بیوی کو ان سنسان جگہ پر چھوڑ آئیں۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں جب اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے ملک کنعان یعنی فلسطین میں تشریف لائے، تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت لوط کے علاوہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھیں۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے یہ گھرانہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ آپ اس محرومی پر بہت مایوس ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے دین حق پھیلانے، نیکی کا درس دینے، بدی سے روکنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ شام، فلسطین اور مصر کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے، اس وقت مصر پر جس خاندان کی حکومت تھی، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشتہ داری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں شاہ مصر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کا نہایت عزت و احترام سے استقبال کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھیں۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور بہت ہی زیادہ عزت کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ایک خادمہ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور شادی کر دی، اور کہا کہ میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھروں میں ملکہ ہو کے رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سارہ نے بھی خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت ہاجرہ پہلے ہی سال حاملہ ہو گئیں۔ ایک مذہبی کتاب میں اس واقعے کا ذکر اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح سے ہے کہ ہم نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سارہ کے دل میں دکھ پہنچا، وہ بہت مایوس ہو چکی تھیں۔ انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا جس سے ان کا دماغ چڑچڑا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سے بھی انبن ہو گئی، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے لوٹ جانے کے بعد ہاجرہ کھجوریں کھاتی اور مشکیزہ کا پانی پیتی رہیں اور بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ کھجوریں اور مشکیزہ کا پانی آخر کب تک چلتا؟ آخر کار وہ بھی ختم ہو گیا۔ مناسب کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے سیدہ ہاجرہ بھی کمزور ہو چکی تھیں۔ ان کے سینے میں بھی دودھ خشک ہو چکا تھا، اس لیے بچہ بھی دودھ سے محروم تھا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔
جب کھانا پانی نہیں تھا تو آپ بہت پریشان ہوئیں۔ آپ چاروں طرف دوڑتی رہیں، کبھی پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑاتی کہ کہیں کوئی نظر آ جائے، کبھی پہاڑ سے نیچے اترتی، کبھی دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ اس طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یاد میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جب آخری مرتبہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں تو انہیں ایک اجنبی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو۔ وہ غور کرنے لگی، پھر آواز سنائی دی اور اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا، اے شخص، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کیا تو میری فریاد سن کر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ پھر حضرت ہاجرہ نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ اپنی ایڑی سے زمین کو کھود رہے تھے، یہاں تک کہ اس میں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پانی اپنی مشکیزہ میں بھرنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پانی بھرتی گئیں، پانی ابل کر اوپر آتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے۔ اگر وہ زمزم کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا، یعنی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کو زمزم کا پانی عطا کیا۔ اس پانی کی ایسی تاثیر تھی کہ یہ صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا تھا بلکہ جسم میں قوت بھی پیدا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ایک روز ان کے سامنے ایک فرشتے نے حاضر ہو کر کہا، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں تعمیر کریں گے، اور اللہ اس گھر سے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو رہتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قبیلہ جہرم کے کچھ لوگ مقام قدہ کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی علاقوں میں ٹھہرے۔ ان لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک ہی جگہ پر چکر لگا رہا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندہ ایسی جگہ پر چکر لگاتا ہے جہاں پانی ہو۔ معلوم کرنے کے لیے اس مقام پر اپنے 2 آدمی بھیجے۔ انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو واپس آ کر اپنے آدمیوں کو بتایا۔ انہیں پانی کی ضرورت تھی تو کچھ مشکیزیں لے کر پانی لینے کے لیے پہنچے تو وہاں ایک عورت اور بچے کو سنسان جگہ پر پا کر حیرت زدہ ہوئے۔ انہوں نے سید ہاجرہ سے پانی طلب کیا، اس کے بدلے میں کھانے کے لیے بڑی مقدار میں کھجوریں پیش کی اور واپس چلے گئے۔ بنو جہرم کے لوگ دوبارہ اس جگہ پر آئے، پانی لیا، بدلے میں کھجوروں کے علاوہ کچھ اور سامان دیا، واپس لوٹ گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی وہاں آتے، پانی لیتے، واپس لوٹ جاتے۔ چونکہ عرب کے لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے، اس لیے وہاں آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر بنو جہرم کے لوگ آئے، حضرت ہاجرہ سے رہنے سہنے کے لیے اجازت طلب کی۔ بنو جہرم کے لوگ سیدہ ہاجرہ کی طبیعت و عادت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ کو رحم دل اور ملنسار پایا۔ قبیلہ جہرم کے لوگوں کو آپ کی عادتیں پسند آ گئیں، اسی لیے رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ پانی کی شکل میں آب زمزم بھی موجود تھا۔ سیدہ ہاجرہ نے ان سے کہا کہ یہ پانی کا چشمہ میرا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جہرم کے لوگوں نے شرط منظور کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جہرمی گروہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو ملنسار پایا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ کچھ انسان یہاں آباد ہوں، چنانچہ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی وہاں بلایا، یہاں تک کہ کئی گھرانے وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں میں پلے اور بڑے ہوئے اور انہی سے عربی سیکھی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔